السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ناظرین، میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس میں، ہمارے اس درس میں۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو کورس ہے 7 دن کا، جو آن لائن کورس دی وے آف سلفیہ کی جانب سے رکھا گیا تھا، جس کا موضوع ہے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کریں۔ آج اس کا الحمدللہ 5واں دن ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں بہت سارے ایسے رہنما اصول ہم نے دیکھے جو ہمارے بچے کی تربیت میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے کل کے درس میں ہم نے بہت سی باتیں دیکھی بچوں کی اصلاح کے تعلق سے، ان کی غلطیوں کی اصلاح کے تعلق سے، اسی طرح سے جو ہے اس بات کے تعلق سے کہ ہم بچوں کو والدین کے حقوق بتائیں، والدین کا مقام و مرتبہ بتائیں، رشتہ داروں کے حقوق بتائیں، ان کی شریعت میں تاکید بتائیں، اسی طرح سے پڑوسیوں کے، فقراء اور مساکین کے حقوق بتائیں، تاکہ ان کے اندر یہ حقوق کو ادا کرنے کا ایک جذبہ اور جو ہے ایک نیک عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اور الحمدللہ بہت ساری باتیں ان 4 دنوں میں ہم نے سیکھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تک اچھی باتیں پہنچائیں تاکہ میں اور آپ مل کر کے ان باتوں پر عمل کریں اور ہماری نسلیں، ہمارے بچے آنے والے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پوٹی باتوں کو آپ کے دل میں اتار دے اور میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو، ہماری ان تمام کوششوں کو، دی وے آف سلفیہ کی محنت کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ بات کریں گے جو ہے تعلیمی تربیت کی طرف، یعنی جو نارمل تربیت کے تعلق سے جو اصول تھے وہ ہم نے دیکھ لیے، بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ لی۔ مزید آپ جو ہے اس سے متعلق جو کتابیں ہیں اس کو پڑھ کر کے آپ مزید اس کے تعلق سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تعلیم میں تربیت کے تعلق سے، کہ ہم تعلیم میں بچوں کو کیسے پڑھائیں، کیسے ان کی تربیت کریں، کن کن چیزوں کو انہیں ہم پڑھائیں۔ اسکول میں داخل کریں تو کیسے اسکول میں داخل کریں، اسکول کیسا ہو کہ ہم اس میں ایڈمیشن کریں، اسی طرح سے ہمیں دینی تعلیم میں کتنی ترجیح دینی چاہیے، یہ ساری باتیں ہم دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علم حاصل کرنا، جس طرح سے ہم پر نماز فرض ہے، جس طرح سے ہم پر روزہ فرض ہے، جس طرح سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اتنا علم حاصل کرنا جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ حلال اور حرام کا ہو، ہماری زندگی، روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم ضروری ہے نا، وہ سیکھنا ہم پر فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، ہم صرف روزہ رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، علم کوئی فرض نہیں۔ یاد رکھیے، وہ علم جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں جس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ علم بھی سیکھنا مجھ پر، آپ پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 224 یعنی 224، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی یہ جو روایت ہے، آپ جب اس کا حکم دیکھیں گے تو آپ کو ضعیف جدا ملے گا، لیکن اس کے اندر 2 ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا یہ ہے اور ایک دوسرا ٹکڑا ہے حدیث کا، جس میں یہ بتایا گیا کہ نا اہلوں کو علم دینا یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو یہ شواہد اور دیگر روایتوں کی بنیاد پر یہ ٹکڑا صحیح ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اتنا علم جو اس کی زندگی میں ضروری ہے سیکھنا واجب ہے۔ آپ کے لیے قرآن پڑھنا سیکھنا واجب ہے، کہ قرآن آپ صحیح سے پڑھ سکو، یہ سیکھنا آپ کے لیے واجب ہے۔ آپ کے لیے اتنا حلت اور حرمت کے تعلق سے، یعنی حلال اور حرام کے تعلق سے اتنا سیکھنا واجب ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے، یا روزمرہ کی زندگی میں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے
ان چیزوں کا علم آپ کے لیے سیکھنا واجب ہے۔ تو یاد رکھیے علم فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والے علم کو وہ حاصل کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جب علم سیکھتا ہے نا تبھی اس کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اور جو انسان علم حاصل نہیں کرتا اس کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ لہذا آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے علم کی اہمیت سمجھائیے کہ علم شریعت میں کتنا اہم ہے، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی وہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں جس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور پھر آگے فرمایا وعلم جو ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو لہذا یہ اہمیت بتائیے، علم کی اہمیت سب سے پہلے جو ہے بتائیے، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھائیے اور یہ آپ بھی سمجھیے کہ جب تک بچے کے اندر علم نہیں آئے گا نا تب تک کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہے، علم والے لوگ ہیں، یعنی جن کو دینی علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے، وہی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اور جہاں پر بھی یہاں پر جو علم کی بات ہوگی نا کہ علم اتنا افضل ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو یہ کون سا علم ہے؟ کون سا علم سیکھنا فرض ہے؟ کس علم سے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ تو اس سے مراد دینی علم ہے۔ دینی علم سب سے افضل علم ہے، سب سے اعلیٰ علم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں نا ان تمام علوم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ علم یہ دینی علم ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے دنیاوی علم کو ہم لوگ بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن دینی علم کے لیے کچھ بھی خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ انسان کو جو اپنی آنکھوں سے دکھتا ہے نا اس پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا ہے اس پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے انسان کو۔ چونکہ دنیاوی علم کا فائدہ مجھے اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ ڈاکٹرز کتنا کما رہے ہیں، انجینئرز کتنا کما رہے ہیں، IAS آفیسر بن کر کے کتنے بڑے بڑے کام لوگ کر رہے ہیں، تو یہ آنکھوں دیکھی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سارے کے سارے دوڑ رہے ہیں، سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں۔ کتنا آپ سوچیں نا کہ والدین کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں اسکول کی پڑھائی کے لیے، یہاں بھاگے وہاں بھاگے، فیس نہیں بھر پا رہے ہیں تو فلاں NGO کے پاس چلے گئے، فلاں جگہ فیس کم کروانے کے لیے چلے گئے، یہاں دوڑ رہے ہیں وہاں دوڑ رہے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، پیسے جمع کر کے رکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے بچے کو ہم تعلیم دے، دنیاوی تعلیم دے۔ لیکن یاد رکھیے یہ دنیاوی تعلیم دنیا تک ہی رہ جانے والی ہے، آخرت میں جانے والی نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر نہیں بنایا تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، انجینئر کیوں نہیں بنایا، آپ نے اپنے بچے کو جو ہے ایڈوکیٹ کیوں نہیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی، آپ نے اس کو عقیدہ ایمان کیوں نہیں سکھایا، آپ نے اس کو منہج کیوں نہیں سکھایا۔ دیکھیے شریعت دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو دنیاوی تعلیم ہے نا یہ بھی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنے، آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، آپ کے بچے انجینئر بنے، لیکن کون سے ڈاکٹر بنے؟ مسلم ڈاکٹر بنے، مسلم انجینئر بنے، ایسے ڈاکٹر بنے کہ جن کو یہ پتا ہو کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک شخص جو تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بیمار ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی چیز کا بڑی بڑی رقم لینا، تو آپ یہ دیکھیں ہاسپٹلز، جو اتنے ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں، انسان تھوڑے سے بھی بیمار ہو جائے نا، اگر جا کر کے ایڈمٹ ہو جائے تو کم از کم چھوٹے موٹے ہاسپٹل میں کم از کم 50,000 کا بل تو بنتا ہی بنتا ہے، 50 سے 70 ہزار کا، اور تھوڑا سا اور اس سے زیادہ مشکل ہو جائے
تو लाख 1.5 लाख रुपए फिक्स है। ये मैं नॉर्मल हॉस्पिटल के बता रहा हूँ, छोटे छोटे मामला, छोटे छोटे हॉस्पिटल। क्योंकि इन लोग क्यों इस तरह का मामला होता है, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। हालांकि आपको पता है क्यों ये सब हो रहा है, ये वहाँ पर डॉक्टर्स जो होते हैं, जो नर्सेस होती है या वार्ड बॉय होते हैं, जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं, उनको ये नहीं सिखाया गया कि भाई ये लोग मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा अगर हमारा मुस्लिम बच्चा मुसलमान डॉक्टर बनेगा तो वो ये जानेगा कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना शरीयत में हराम है। लिहाजा हम किसी को लूट नहीं सकते इस तरह से, उसके माल पर जो है डाका नहीं डाल सकते, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको उससे छीन नहीं सकते। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने तो मुस्लिम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तो मुस्लिम इंजीनियर बने, और वो अपने ईमान के साथ वो अपना काम करे। जब ईमान के साथ इंसान काम करेगा ना तो इसके अंदर ईमानदारी आएगी और वो ईमानदारी से काम कर पाएगा। लिहाजा अजीज़ भाइयों, आप मेरी माओ बहनों, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, दुनियावी तालीम पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है पढ़ाना आज के दौर में तो, लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम ज़रूर पढ़ाओ। तो शरीयत कहीं भी जो है दुनियावी तालीम की मुखालिफत नहीं करती है, बल्कि चाहिए कि आप दुनियावी तालीम हासिल करें, साथ साथ दीनी तालीम भी सिखाए। इसलिए कि हो सकता है आपका बच्चा कम कमाएगा, हाँ आपको चटनी रोटी खिलाएगा, लेकिन वो आपके साथ अच्छा सलूक करेगा। और क्या फ़ायदा कि आपका बच्चा लाखों रुपये कमाए और आपको झिड़के, आपको अपने पास से भगाए, तो कोई फ़ायदे का नहीं। लिहाजा दीनी तालीम पर आप ज़ोर दीजिए, अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर सिखाइए। उनको ईमान, अक़ीदा, मनहज, ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। मैं इंशाअल्लाह इसकी भी आगे चल कर के आपको वजाहत करूँगा। और आप एक बात गौर करें कि शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी चीज़ में इजाफे की दुआ करने का हुक्म नहीं दिया सिवाय इल्म के। यानी अल्लाह ताला ने कभी आप नहीं देखेंगे कि अल्लाह के नबी को सिखाया हो कि अल्लाह के नबी आप दुआ कीजिए कि आपके माल में इजाफा हो जाए, नहीं, कभी ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नहीं दिया। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत ज़ुमर आयत नंबर 9 में फरमाया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा करें। इस बात के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा आप बच्चों को सिखाएं कि वो दुआएँ करें, हाँ कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा करें। अब वो दुनियावी इल्म भी है, दीनी इल्म भी है, दोनों इल्म के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करें। और इल्म हरगिज़ ना, इल्म हासिल करना हरगिज़ ना छोड़े। असातिज़ा होता है, मामला ये होता है ना कि कभी कभार टीचर ने मार दिया, उस्ताद ने मार दिया, अब बच्चा जाके माँ को बताता है, अब माँ करके लड़ने लगती है, तो अब वो क्या होते हैं, वो लोग जो है ट्यूशन छुड़वा देते हैं, स्कूल छुड़वा देते हैं, बच्चों को जो है अनपढ़ बना देते हैं। या मदरसे में डाला था, मौलाना ने थोड़ा सा मार दिए, अब बच्चा पढ़ने जाता नहीं है तो वालिदैन भेजते भी नहीं है। और मकातिब का अक्सर ये हाल है कि जो बच्चे स्कूल के साथ साथ मकतब में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर होता है कभी कभार असातिज़ा किसी और जहन में होते हैं, थोड़ा सा मार दिया बच्चे को तो वालिदैन जाकर के लड़ते हैं और फिर पढ़ाना बच्चे को बंद कर देते हैं। याद रखिए बिल्कुल गलत है। इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह से कहा गया कि आपके पास लोग दूर से हदीस पढ़ने के लिए आते हैं और आप उन्हें डांट देते हो। ना पढ़ने पर दूर से लोग हदीस पढ़ने के लिए आते हैं और आप फिर उन्हें डांट देते हो, और कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग गुस्सा होकर के आपसे चले जाएं। तो सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह ने फरमाया था अन्नहुम हुमक़ा इज़ा हुम तरकू मा यनफ़उहुम लिसूइ खुलुक़ी। कहते हैं कि सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वो लोग बेवकूफ़ है अगर मेरी बदखुल्की की वजह से, मेरे थोड़े से डांटने की वजह से अगर वो उस चीज़ को छोड़ करके चले जाते हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है। यानी अगर वो मेरे डांटने की वजह से हासिल करने वाले इल्म को अगर वो छोड़ करके चले जाते हैं तो वो लोग बेवकूफ़ है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि थोड़ा सा अगर असातिज़ा डांट दे, मकतब में पढ़ाते हुए मौलाना थोड़ा सा डांट दे तो परेशान ना हो। हाँ, बच्चों को डांटने दें तभी जा कर के पढ़ाई अच्छी होगी, तालीम अच्छी होगी। तालीम को छोड़े ना, वरना क्या होता है बच्चा डर के जा नहीं रहा है ना, मदरसा माँ बाप भेजते भी नहीं है कि बेटा नहीं जाओ, जो है कोई बात नहीं, मौलाना डांटते हैं तो डांटने दो, थोड़ा सा खा लेना डांट, कोई बात नहीं, लेकिन डांट खाने जैसे काम मत करो। इस तरह से बच्चों को समझाओ। बच्चे नहीं जाते तो वालिदैन भेजते भी नहीं है। लिहाजा ये बहुत बड़ी गलती है हमारे वालिदैन की। उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले अपने बच्चों की जो है ख्याल रखें और उन बच्चों का जो है जहन बनाएं, पढ़ाई के ताल्लुक से, ख़ास तौर से दीनी तालीम के ताल्लुक से उनका जहन बनाएं। उनको असातिज़ा का अदब सिखाएं, असातिज़ा का अदब करने का तरीक़ा बताएं। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, इतने बड़े जो है मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी
تھی وہ اپنے استاد حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی نکیل پکڑ کر کے لے کے جاتے اور کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں، لہذا استاذ کا ادب اسے سکھائے۔ اور یاد رکھیے دینی تعلیم نہ جتنا انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، جتنا پینا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے دینی تعلیم کی۔ حتیٰ کہ میں یہ کہوں مبالغہ نہ ہوگا کہ انسان کو جتنا سانس لینے کی ضرورت ہے نا زندہ رہنے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ اس کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آج جس دور سے، کان کھول کر کے یہ بات آپ لوگ سن لیں، والدین یہ بات کان کھول کر کے سن لیں کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں اور ہمارے بعد کا آنے والا دور ہمارے بچوں کے لیے اتنے چیلنجز لے کر کے آنے والا ہے جتنے چیلنجز سے سامنا ہمارا نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے دینی تعلیم کو بچے کو دینا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ دینی تعلیم اس کو سربلندی دیتی تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو کامیاب کرتی تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی زندگی میں روشنی لاتی تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ترک کر دیا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے پیچھے جتنا ہم بھاگ رہے ہیں نا، آپ بھاگیے، تیزی سے بھاگیے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ آخرت کو مت بھولیے۔ اگر صرف آپ دنیا کمانے میں لگ گئے، آپ نے آخرت کو چھوڑ دیا، تو آپ اپنی بھی دنیا تباہ کریں گے، اپنے بچوں کی بھی دنیا تباہ کریں گے، آپ اپنی بھی آخرت تباہ کریں گے، اپنے بچوں کی بھی آخرت تباہ کریں گے۔ تو بہت سارے چیلنجز ہمارے بچوں کے سامنے آنے والے ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج تو اس طور پر آئے گا کہ اس کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن و حدیث کی تشریح اپنی من سے کریں گے، اپنی منمانی تشریح کریں گے قرآن و حدیث کی۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ اب ان سارے لوگوں میں، اور اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی اکثر ایسے ہیں جو اپنی منمانی تشریح قرآن و حدیث کی پیش کرنے والے، آپ کو بچہ کیسے فرق کر پائے گا؟ جب آپ اس کو دینی تعلیم نہیں سکھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جائے جو گمراہی میں ہیں، جو ضلالت میں ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان کو نہیں سکھائیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے آگے، آپ کے بچوں کا ایسے بھی لوگوں سے سامنا ہو سکتا ہے جو اپنی منمانی قرآن کی تشریح کرتے ہیں، احادیث کی تشریح کرتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 153، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اب بعض لوگوں نے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ خود غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد کرنا حرام ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ قرآن اجازت دیتا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب جب لوگ ایسی تشریح کریں گے، ایسی تشریح آپ کے بچے کے سامنے پیش کریں گے، تو وہ کیسے فرق کر پائے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اسی طرح ان کو مقابلہ ہوگا ایسے لوگوں سے جو ان کے ایمان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا پر کس طرح سے بھرمار پڑی ہے، ایکس مسلمز کی کس طرح سے بھرمار ہے۔ آپ نیوز چینل پر دیکھ لیں، ان کو بلا کر کے بٹھایا جا رہا ہے، اسلام کے تعلق سے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی نہ سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھا ہے، نہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی ہے، نہ ان کے اندر کبھی اللہ کا ڈر آیا ہے، نہ ان کے ماں باپ نے ان کو کبھی دینی تعلیم دی ہے، ایسے لوگ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کے، وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے، وہ لوگ قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، وہ لوگ قرآن کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، احادیث پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ایسے ایکس مسلمز جو سوشل میڈیا پر پھیلے پڑے ہیں، ایمان کے دشمن لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کو ایمان سے دور کر رہے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی قرآن نے کیسے اس بات کا حکم دیا کہ مرد کو ڈبل حصہ، عورت کو سنگل حصہ ملے گا۔ کیوں بھائی؟ قرآن نے کیوں اس کا حکم دیا؟ لہذا وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے مرد کی گواہی کے مقابلے میں عورتوں کی 2 گواہی کیوں مانگی ہے، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ایسے اور اسی طرح سے وہ لوگ ان چیزوں پر اعتراض کر کے ہمارے بچوں کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے بھائی قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، جہاں دیکھو انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح کے اعتراضات اور شبہات ان کے ذہنوں
میں ڈال دیے جائیں گے کہ وہ اپنے ذہنوں سے اس کو نکال نہ پائے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، خود کی بھی دنیا برباد کی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بھیڑیے ہیں آپ کے بچوں کا شکار کریں، ان کے ایمان کا شکار کریں؟ ہرگز نہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، انہیں سکھائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں سمجھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کا شکار ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس بات کو سمجھو، اس کی سنگینی کو سمجھو کہ ہمارے بچوں کو کتنے چیلنجز آنے والے ہیں اگر ہم نے انہیں دینی تعلیم نہیں دی، انہیں ہم نے نہیں سکھایا ایمان کیا ہے، منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، سلفی منہج۔ ہم کہتے ہیں ہم منہج سلف پر چلنے والے لوگ ہیں، تو لہذا جب بچہ سمجھے گا ہی نہیں، بہت سارے والدین ایسے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منہج سلف کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ منہج سلف کیا ہے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے ایک آیت کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اب کوئی اس کی تشریح کر دیتا ہے نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ بھئی یہ تشریح صحیح ہے نہیں؟ یا اس کے علاوہ اور بے شمار جگہوں پر جہاں پر لوگ گھولمال کرتے ہیں قرآن میں اس کی تشریح میں، تو آپ کیسے فرق کر پائیں گے کہ بھئی یہ تشریح صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو آپ کو اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم منہج سلف پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، اتباع تابعین نے سمجھا، محدثین نے اور جو ہے مفسرین نے جیسے قرآن کو سمجھا، ہم ویسے سمجھتے ہیں۔ ان کو آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا۔ آج بہت سارے ہمارے والدین یہ نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کس کو کہتے ہیں، یہی انہیں نہیں پتہ۔ احادیث کا انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ احادیث کیا ہوتی ہے، احادیث کی کتنی کتابیں مشہور، کم سے کم مشہور کتابوں کے نام تو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر وہ بھی نہ یاد ہو تو کیا فائدہ آپ کا مسلمان ہونے کا؟ آپ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کو خود احادیث کے تعلق سے نہیں پتہ، احادیث کی کتابوں کے تعلق سے نہیں پتہ، مشہور کتابوں کے تعلق سے آپ کو نہیں پتہ، آپ اپنے بچوں کو وہ نہیں سکھا رہے، تو کیا فائدہ آپ کا مسلمان ہونے کا؟ کیسے آپ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ دینی علم کی طرف توجہ دیجئے، بہت توجہ دیجئے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، یاد رکھیے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں نا کہ جہاں پر لوگ لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ ان کا جواب وہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے، دینی تعلیم سکھائیے، تاکہ وہ ایسے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے اور اسی طرح سے ایمان کے شکاریوں سے وہ بچ سکیں اور اپنے ایمان کی وہ لوگ جو ہے حفاظت کر سکیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیے۔ اس کے لیے آپ کو اگر ممکن ہو تو آپ چھوٹی چھوٹی رسالے، چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہے کہ اپنا عقیدہ سیکھیے۔ حافظ جمیل زینو رحمہ اللہ کی بہت شاندار کتاب ہے، وہ کتابیں آپ لے لیجئے، یا بہت سارے چھوٹے چھوٹے رسالے۔ اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے تو چھوٹے چھوٹے رسالے آپ لے لیجئے جس میں ایمان، عقیدہ بیان کیا گیا ہو، آپ اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو کتاب التوحید پڑھائیے۔ الحمدللہ دوے و سلفیہ پر ہمارا مکمل کورس ہوا ہے، کتاب التوحید اور عقیدہ تحاویہ کا، تقریباً 10 ایپیسوڈ اس کے ہوئے ہیں، تو آپ وہ سنیے، وہ اپنے بچوں کو سنوائیے، اس کو اٹینڈ کروائیے، وہ کورس سکھائیے۔ یعنی بچے کو عقیدہ سکھائیے، ایمان سکھائیے، منہج بتائیے اس کو کہ ہم منہج سلف پر چلنے والے لوگ ہیں۔ منہج سلف ہوتا کیا ہے، کیسے قرآن و حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے جیسے صحابہ تابعین نے سمجھا۔ یہ لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں۔ بچوں کو آپ سمجھائیں کہ ایسے ہی کسی کی باتوں میں نہیں آ جاتے، جس نے بول دیا اس کو سن لیے، جس نے آج دیکھیں ہمارے بچوں کے لیے نا ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے نا کہ آج سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر آپ کو ڈھیروں مقررین مل جائیں گے، آپ کو وہاں پر انجینئر بھی مل جائیں گے، ہے نا، انجینئر کا فتنہ جو چل رہا ہے، انجینئر بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ کو وہاں پر بہت سارے ایڈوکیٹ، الگ الگ طریقے کے پروفیشنز کے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے بچوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیں گے، گمراہی کی طرف بلائیں گے۔ کیسے آپ کا بچہ ان لوگوں سے بچ پائے گا؟
कैसे वो अपने ईमान की हिफाजत कर पाएगा, कैसे वो सहाबा को गाली देने से, बुरा भला कहने से बच पाएगा, जब वो ये समझेगा कि हमारा मनहज ये है कि हम किताब व सुन्नत को सहाबा ताबईन के मनहज पर समझते हैं, हम मनहज सलफ़ पर चलने वाले लोग हैं। लिहाजा अपने बच्चों को दीन की सही और बुनियादी तालीमात दीजिए ताकि वो इस तरह के जो शिकारी बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर उन लोगों से बच सके, इंजीनियरों से बच सके, इसी तरह से जो है एक्स मुस्लिम्स के फितनों से बच सके, इसी तरह से जो है इर्तिदाद मुर्तद होने से, जैसे आज इर्तिदाद की एक लहर चली है, लोग ईमान को छोड़ करके, इस्लाम को छोड़ करके इस्लाम से दूर हो रहे हैं, गरचे कम तादाद में हो रहे हैं, लोग इसको बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं लेकिन हो रहे हैं। तो इससे भी जो है हम अपने बच्चों को बचा सकें, इसकी फ़िक्र मुझे और आपको करनी चाहिए। और हमें उन्हें सबसे पहले अक़ीदा सिखाइए, छोटी छोटी किताबें, अक़ीदे की बड़ी बड़ी किताबें सिखाइए, फिर उसके बाद मनहज आप सिखाइए, ईमान सिखाइए, इसी तरह आप उनको नमाज सिखाइए, नमाज की तालीम दीजिए। नमाज, आज हमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ाना छोड़ दिया है, यानी नमाज के लिए लेके नहीं जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 495, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबअ सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बच्चों को, तुम्हारी औलाद को 7 साल की उम्र के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल की हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर उन्हें मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें वाज़ेह हुक्म दे दिया कि 7 साल की उम्र से बच्चों को ताकीद करके नमाज को ले जाओ और 10 साल की उम्र में मारो। आज हमारे यहाँ मामला ये है ना कि वालिदैन बच्चों को उठाते नहीं है फजर में बच्चा छोटा है ना, आप बचपन से आदत डालिए भाई, तभी जा करके नमाज की आदत बच्चे को पड़ेगी। आप उसको नमाज की दुआएं सिखाएं, नमाज के अज़कार सिखाएं, नमाज पढ़ने का आदी बनाएं। हमारे यहाँ बच्चे, वालिदैन बच्चों को उठाते नहीं है। फजर की नमाज, बच्चा फजर की नमाज का वक्त हो गया है, बच्चे को सोने देते, नहीं बाबा मेरे बच्चे को सोने दो। माँ बाप नहीं उठाते कि मेरे बच्चे की नींद खराब हो जाएगी। अहले इल्म ने ऐसे माँ बाप के लिए लिखा है कि आप बताएं, अगर आपके घर में आग लग जाए तो क्या आप अपने बच्चों को सोने दोगे? वही माँ बाप जो नमाज फजर के लिए अपने बच्चे को नहीं उठा रहे हैं, अगर फजर के वक्त अल्लाह ना करे उनके घर में कहीं आग लग जाए तो क्या वो अपने बच्चे को फिर भी सोने देंगे? सोचे ना, गौर करे। नहीं सोने देंगे ना तो उठाइए। गोया आपको उनका नमाज को ना भेजना, आपका अपने हाथ से अपने घर में आग लगाना है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, खुसूसन मेरी बहनों से, कि आप अपने बच्चों को फजर में उठाएं, उनको नमाज पढ़ाएं, नमाज की तालीम दें। 10 साल का होने पर नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारे और बच्चों को बिस्तर अलग करके रखें, तभी जाकर के हमारे बच्चे नेक बनेंगे, सौलेह बनेंगे, नमाजी बनेंगे, नमाज की आदत होगी उनको। अगर हम नमाज को नहीं ले जाएंगे ना, देखिए बच्चे, जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बच्चे वालिदैन को देख करके सीखते हैं। अभी छोटा सा बच्चा है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम भी देखते हैं, छोटा सा बच्चा हमारे घर में है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, जब वो अपनी वालिदा को, अपनी दादी को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं तो वो लोग खुद आकर के नमाज पढ़ने लगते हैं। वो खुद पहले से जो है जानमाज बिछा देते हैं, वो सजदे करते हैं, वो बैठ करके क़ियाम करते हैं, खड़े होकर के क़ियाम करते हैं। तो बच्चे आदत, माँ बाप को देख करके बच्चे आदी बनेंगे। बाप खुद नमाज को नहीं जा रहा है, ज़ोहर की अजान हो रही है और बेटा देख रहा है कि बाप बैठ करके टीवी देख रहा है, घर से हिल नहीं रहा है, हाथ में चाय का कप है और बैठ करके चाय के कश लगा रहे हैं और टीवी हाथ में सामने चालू है, हाथ में सिगरेट है और अपना काम चल रहा है। बच्चा जब देख रहा है बाप ये काम कर रहा है, नमाज खुद वालिद नहीं पढ़ रहे, तो बच्चा कैसे नमाज पढ़ेगा? कैसे नमाज पढ़ेगा? जो माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो अपने बच्चों को नमाज की ताकीद कैसे कर पाएंगे? कहीं उनके बच्चे अगर उनको पलट करके पूछ ले कि आपने आज कितने वक्त की नमाज पढ़ी जरा बताइए, तो माँ बाप क्या जवाब दे पाएंगे? क्या जवाब दे पाएंगे वो माँ बाप जो खुद नमाज नहीं पढ़ते? तो माँ बाप को चाहिए कि पहले वो खुद नमाज की पाबंदी करें, अपने साथ वो अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी करवाएं, क्योंकि नमाज ये ज़रूरी है, ये इंसान को बेहयाई बुराई से रोकने वाली है। कल क़यामत के दिन जिस चीज़ के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले सवाल करेंगे वो नमाज होगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा। और नमाज न पढ़ने वालों के ताल्लुक से अहले इल्म के कितने सख्त वाइदे हैं। बाद अहले इल्म ने कहा कि ऐसे शख्स को ले जा करके पहाड़ पर से ढकेल देना चाहिए, बाज़ ने कहा कि उसको कैद करके रखना चाहिए जब
جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ لہذا ناظرین یاد رکھیے نماز بہت اہم عبادت ہے۔ آپ خود پڑھیے، 7 سال کا بچہ بچپن ہی سے تقریباً سمجھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا کہ بچے جو سمجھیے بات کرنے کے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں 4 سال 5 سال کی عمر تک، 4 سال کی عمر تک تقریباً، تب سے آپ ان کو نماز کے لیے لے کر کے کھڑے ہو جایا کریں، مسجد لے کر کے جایا کریں۔ 7 سال کی عمر ہو جائیں تو تاکیداً مسجد لے جائیں، ہر نماز کے لیے لے جائیں، اور خصوصاً جو ہے جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں تنبیہ کریں نماز نہ پڑھنے پر، بار بار ان سے محاسبہ کرتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ تو ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ ان باتوں کی طرف دھیان دیں تاکہ ہمارے بچے نیک بنیں، صالح بنیں، برائیوں سے وہ محفوظ رہیں، برائیوں سے وہ بچے رہیں۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی ہم بات کر رہے ہیں پہلے دینی علم کی۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں ترتیب کہ جس ترتیب سے ہم لوگ تعلیمی تربیت میں جانے والے ہیں، میں نے آپ کے سامنے علم کی اہمیت و فضیلت رکھی کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بتایا کہ آپ کے بچوں کو آپ کو دینی علم سکھانا ہے، دینی علم کو ترجیح دینا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ پھر دینی علم میں عقیدہ، ایمان، منہج اور اسی طرح سے نماز اور پھر کچھ عبادات کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اور پھر آگے ہم یہ بات کریں گے کہ بچوں کو کیسے علم دے، علم کیسے سکھائے، یعنی چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، اس کو سکھانے کا طریقہ کیا ہے کہ بچوں کے لیے علم کو آسان کریں، اس کو آسان کر کے بتائیں، دوہرائیں بار بار بات کو، ایک بار نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ سمجھائیں۔ یہ طریقہ جو پڑھانے کا ہے، علم دینے کا ہے، وہ طریقہ انشاءاللہ آگے ہم سیکھیں گے۔ ابھی ہم صرف ان چیزوں پر بات کریں کہ کن کن چیزوں کی ہمیں بچوں کو تعلیم اور تربیت دینی ہے، کس کس طرح کے چیلنجز ہمارے بچوں کو فیس کرنے آگے پڑھ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بات کی کہ بچوں کو عقیدہ سکھائے، منہج سکھائے، ایمانیات سکھائے، اسی طرح سے نماز کی تعلیم دے۔ اپنے بچوں کو آپ آداب سکھائیے، آداب، چاہے وہ سلام کے ہو چاہے وہ کھانے پینے کے۔ دیکھیے میں آپ کو بالترتیب کچھ باتیں آداب کے تعلق سے بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو آداب ہم سکھائیں، کھانے کے آداب سکھائیں۔ کھانے کے آداب کیسے سکھائیں کہ دیکھیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5376۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جو ہے ایک صحابی رسول عمرو بن ابی سلمہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، اور عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں کنت غلامن، میں چھوٹا سا تھا، میں بچہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا تھا، اور فرماتے ہیں کانت یدی تطیش فی صحیفتی، کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا تھا اور پلیٹ میں میرا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے پیارے بچے، اے غلام، اے بچے، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو تعلیم دی، کھانے کے آداب سکھائے کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز، اللہ اکبر، اصلاح کا انداز دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بچے کی اصلاح بھی کرنی ہونا تو طریقے سے کی جائے، سلیقے سے کی جائے، اچھے سے کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ گھما رہا ہے، اللہ کے نبی اس کو فرماتے ہیں اے غلام، اے بچے، اے میرے پیارے بچے، یہ سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، وکل بیمینک وکل مما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو آداب سکھائیے، کھانے کے آداب۔ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے۔ بچے چھوٹے نہیں پتہ ہے، ہاں بہت سارے بچے جو ہے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، والدین روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لیفٹی ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو ہمارے ہاں لیفٹی بولتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو آداب سکھائیں آپ کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے کھانے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھے، بسم اللہ پڑھے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، کھانے کے آداب کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے پانی پینے کے آداب کا خیال رکھیں، پانی بیٹھ کر کے پیے، 3 سانس میں پانی پیے، برتن میں سانس نہ لے۔ عام طور سے بچے یہ کرتے ہیں کہ بھئی پیا اور سانس اسی میں لے رہے ہیں، تو آپ روکیے بچے کو، سمجھائیے کہ بیٹا برتن میں سانس نہیں لیا جاتا، آپ گلاس سائیڈ میں نکالو، پھر سانس لو، اس کے بعد پھر دوبارہ پیو۔ تو اس طرح سے کھانے پینے کے آداب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے سونے جاگنے کے آداب، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کے آداب آپ سکھائیں ان کو کہ بیٹا پہلے بایاں پیر اندر رکھو، بعد میں جو ہے باہر نکلتے ٹائم پہ دایاں پیر باہر رکھو۔ اسی طرح سے بچے آپ کے جوتا پہن رہے ہیں تو آپ
آپ آداب سکھاؤ کہ پہلے رائٹ پیر ڈالو پھر لیفٹ پیر ڈالنا، کپڑے پہننے میں آداب سکھاؤ، دعائیں سکھاؤ آپ اپنے بچوں کو کپڑا پہننے کی، کپڑا اتارنے کی۔ دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری باتیں بتاتے چلوں کہ کتنے کھانے کے آداب ہے اور دعائیں کون سی ہے، کپڑا پہننے کی، کپڑا اتارنے کی، دودھ پینے کی، اسی طرح سے جو ہے جوتا پہنتے وقت بسم اللہ کہنا، یہ ساری چیزیں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری دعائیں بتاتا چلوں۔ اور دعائیں ہم نے جو ہمارا دی وے آف سلفیہ پر ایک کورس موجود ہے جس میں ہم نے دن و رات میں کیے جانے والے اعمال اس کے تعلق سے ہم نے اس میں بات کی تھی، تو اس میں الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہے۔ تو آپ وہاں جائیے، اگر وہ کورس آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور خود بھی دیکھیے، اپنے بچوں کو بھی دکھائیے تاکہ وہ دعائیں سیکھ سکے، وہ آداب سیکھ سکے۔ اس میں ہم نے کھانے کے آداب اور اسی طرح سے جو ہے کپڑے کی پہننے کی دعائیں، اس کے آداب، یہ ساری باتیں ہم نے وہاں پر کی ہے کہ ایک انسان کس طرح سے جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کو گزار سکتا ہے یہ، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے وہاں پر کی ہے۔ تو میں یہ ساری باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں مختصراً کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو آگے چلوں گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو سونے جاگنے کے آداب سکھائیں۔ جب سو رہا ہے تو بیٹا دائیں کروٹ لو، ہاتھ جو ہے چہرے کے نیچے رکھ کر کے سو، اس طرح سے جو سونے کے آداب ہے، بیت الخلاء میں جانے کے، جوتا، آپ خود یہ ذہن میں رکھیے۔ ماں باپ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تبھی سے اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ پہلے دایاں ہاتھ ڈالیں کپڑے میں، بعد میں بایاں ہاتھ ڈالے، پہلے جوتا دائیں طرف سے پہنایا جائے، بعد میں بائیں طرف سے پہنایا جائے۔ اس بات کا ماں باپ دھیان نہیں رکھتے، لیکن بچپن سے رکھنا چاہیے۔ اگر بچہ لیفٹ پیر اگر ڈال رہا ہے نا جوتے میں پہلے، تو آپ روکیے، نہیں بیٹا پہلے رائٹ پیر ڈالو، پہلے یہ والا پیر ڈالو، پہلے اس میں پیر پہنو، اس پیر میں جوتا پہنو، پھر اس پیر میں جوتا پہنو۔ اس طرح سے جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بچہ دیکھ رہے ہیں آپ لیفٹ پیر باہر نکال رہا ہے، آپ بولو نہیں بیٹا رکو رکو رکو، رائٹ پیر باہر نکالو۔ جو طریقہ، جو آداب ہے اس کا خیال رکھو، آپ اس کو دعائیں اور اذکار یاد کرواؤ۔ سو رہا ہے بچہ تو آپ سوتے ہوئے اس کو یہ دعا پڑھواؤ، بیٹا یہ دعا پڑھو، یہ والی دعا پڑھو، ہاں اس طرح سے پڑھو۔ آپ اس کو خود پڑھائیے تو وہ پڑھتے پڑھتے اس کو عادت پڑے گی۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی دعائیں پڑھائیں، پورا سورہ ملک پڑھائیں، نہیں، آپ ایسا مت کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی سونے کی جو دعا ہے، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ دعا ہے بیٹا پڑھ کر کے سو تو بیٹا پڑھو اللہم باسمک اموت واحیا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ پڑھاؤ تو یہ بچوں کو عادت بنے گی۔ اسی طرح سلام کے آداب آپ ان کو سکھاؤ کہ جب کسی کو ملے تو آپ سلام کرو۔ گھر میں داخل ہو، جب گھر میں داخل ہونے کا طریقہ آپ بتا رہے ہیں نا ان کو کہ کون سا پیر رکھ کر کے داخل ہونا ہے، کون سا پیر رکھ کر کے باہر نکلنا ہے، تو آپ ان کو یہ بھی سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 61 میں کہا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب گھر میں داخل ہونا بیٹا تو سلام کیا جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اس طرح سے سلام کرو، یہ سکھاؤ۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھاؤ۔ تو اس طرح سے، اور اسی طرح سے آپ ایک بات اپنے بچوں کو یہ بھی سکھاؤ نا کہ بیٹا ہر ایک کو سلام کیا جاتا ہے، ہر مسلمان جو آپ چاہے آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور تم سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی۔ لہذا آپ اپنے بچوں کو سلام کے آداب سکھاؤ کہ بیٹا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سلام کرنا چاہیے، اور جو ہے گھر والوں کو چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو آپ سلام کرو، گھر سے آپ باہر نکل رہے ہو تو سلام کرو، بازار میں کسی سے ملاقات ہو گئی تو بیٹا سلام کرو۔ تو اس طرح سے ہم بچوں کو سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے، ہم بچے کھیل رہے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سلام کرتے۔ تو اس طرح سے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے نا، آپ سکھانے والے تھے، آپ معلم بنا کر کے بھیجے گئے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ کیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس دنیا کے سب سے بہترین معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے کیسے کیسے بچوں کو سکھانے کا حکم دیا، کیسے کیسے پڑھانے کا حکم دیا، انشاءاللہ ہم اپنی آپ کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو ناظرین، میں یہاں پر بات کر رہا تھا میں بھائیوں اور بہنوں سے میرے کہ آپ اپنے بچوں کو آداب سکھائیے۔ شریعت میں جو آداب بتائے گئے ہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، سلام کرنے کے آداب، کپڑا پہننے کے آداب، جوتے پہننے کے آداب، اور دعائیں، اس میں جو بھی دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ کہو، کھانے کے درمیان میں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھا کرو، کھانے
کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھا کرو۔ تو اس طرح سے تمام دعائیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیے تھوڑی تھوڑی کر کے، کم از کم آپ ایسے مدرسوں میں ڈالیے جہاں پر یہ دعائیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہو، ایسے مدرسوں سے انہیں جوڑیے، ایسی جو ہے مکتب سے انہیں جوڑیے، یا آپ خود گھر میں خود بھی اس پر عمل کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ جب آپ خود عمل کریں گے نا، بچے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی ضرور ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ تو ناظرین، ہم لوگ بات کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے تعلق سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو عقیدہ، منہج، ایمانیات سکھائیں، اسی طرح سے ہم بچوں کو جو ہے نماز کا حکم دیں، نماز کی تاکید کریں، اسی طرح سے انہیں آداب سکھائیں، کھانے پینے، سونے کے، جاگنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، صبح و شام کے اذکار، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا ہم ان کو شوق دلائیں، جذبہ ان کے اندر پیدا کریں، اس کی فضیلتیں ان کو بتائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، کس طرح سے قرآن پڑھنے کی تعلیم دی ہے، وہ ان کو بتائیں۔ قرآن کی تعلیم ضرور سکھائے۔ آج ہمارے یہاں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا وہ نہیں سیکھ پاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ قرآن جو قرآن ہدایت ہے، وہ جو کتاب ہدایت ہے، آج ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے نا کہ سب سے زیادہ اگر دنیا کی پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید، یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کم سمجھ کر کے پڑھی جانے والی کتاب ہے تو وہ بھی قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے، اور سب سے زیادہ کم سمجھ کر کے، یعنی نہ سمجھ کر کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق دلائیے، اور ان کو ایسے مکاتب میں ان کا ایڈمیشن کروائیے جہاں پر وہ قرآن کو پڑھ سکے، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر کر کے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، کہ قرآن کا پڑھنے والا جو ماہر ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، سفارت کا کام کرنے والے، اللہ اور بندوں کے درمیان میں سفارت کا کام کرنے والے فرشتوں کے ساتھ میں وہ ہوگا۔ لہذا قرآن کو پڑھنے کی عادت اپنے بچوں کو ڈالیے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیے، اپنے بچے کو اٹھائیے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچے کو بھی پڑھائیے، پھر قرآن لے کر کے بیٹھیے، اپنے بچے کو بھی قرآن ہاتھ میں دیجیے کہ بیٹا اس کو پڑھو، اس کو دہراؤ۔ اگر وہ قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھا ہے تو آپ اس کو قاعدے پڑھاؤ، قاعدہ جو ہے وہ سکھاؤ، اور قرآن کے لیے جو چیزیں، قرآن سیکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، جو علم ضروری ہے وہ علم اس کو پڑھاؤ، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا اس کو سکھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے حفظ کرنے کو نہ بھولیے، یعنی اس کو کم از کم قرآن کی سورتیں، سب سے پہلے تو یہ کوشش کیجیے نا کہ آپ کا بچہ حافظ ہو جائے۔ دیکھیے، بچہ ضروری نہیں ہے کہ حافظ ہو جائے تو عالم بھی کروانا ہے آپ کو، نہیں، آپ اس کو حافظ بنا دیجئے، اس کے بعد آپ اس کو دنیاوی تعلیم میں لگائیے، لیکن سال میں ایک بار تراویح پڑھانے کے لیے اس کو استعمال کیجیے آپ، یا آپ جو ہے گھر میں اس کا قرآن سنتے رہیے، لیکن کم از کم حافظ تو بنائیے آپ اپنے بچے کو، بالکل بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں سلف کا معاملہ، وہ لوگ 7 سال کی عمر کے اندر حافظ بن جایا کرتے تھے۔ لہذا آپ اپنے بچے کو جب کبھی وہ 5 سال کا جو ہے ہو جاتا ہے، 6 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، آپ قرآن پڑھانا شروع کر دیجئے، حفظ کروانے کی آپ کوشش کیجئے اس کو۔ کچھ تو پارے وہ حفظ کر لے گا، اگر پورا قرآن حفظ نہ بھی کر پائے تو کچھ تو پارے حفظ کر لے گا، اور اگر کچھ بھی حفظ نہیں کروا رہے تو آپ کم از کم اس کو سورتیں یاد کروائیں، آخر کی سورتیں آپ اس کو یاد کروائیں، تاکہ وہ نماز میں اس کو بدل کر کے پڑھ سکے۔ تو اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات آپ ضرور دیجئے، یہ بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کے ایمان، ان کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآنی تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں۔ تو ناظرین، دینی تعلیم آپ اتنا ذہن میں رکھیے نا۔ دیکھیے، میں ابھی مزید اس پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہمیں بہت سی باتیں اور دیکھنی ہیں اور سیکھنی ہے، لہذا میں اس پر کم وقت لیتے ہوئے میں صرف آپ کو خلاصے کے طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے موٹی رکھی ہے کہ آپ یہ چیز پر محنت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی، اور ان کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں سکھا کر کے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دینی تعلیم میں
آپ اپنے بچوں کو عقیدہ، منہج، ایمان یہ سکھائیں، ساتھ ہی ساتھ نماز کی تعلیم دیں، نماز پڑھائیں، اسی طرح آپ ان کو آداب، اسلامی آداب سکھائیں، اسی طرح جو ہے بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا لہجہ، گفتگو کا انداز، اللہ کے نبی کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، زمین پر چلنے کا انداز، ان کے بال کیسے ہیں، ان کے حلیے کا بھی آپ خیال رکھیں۔ دیکھیے قضاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی سائڈ سے ٹکلا کر لیں اور بیچ سے بال بہت زیادہ کھڑی کھڑی رکھے۔ اب ہمارے یہاں نوجوان بچے اسی طرح سے رکھ کے گھوم رہے، چھوٹے چھوٹے نوجوان تو چھوڑیے، چھوٹے بچے بھی ماں باپ ان کی سلون لے جا کر کے ویسی ہی کٹنگ کروا کر کے لاتے ہیں، یعنی سائڈ سے پورے ٹکلے اور بیچ سے بڑے بڑے بال۔ اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا، منع کیا ہے قضاء سے، اور یہ حرام ہے شریعت میں اس طرح سے بال کاٹنا۔ آپ اپنے بچوں کے ویسے بال مت کٹوائیے، آپ ان کے حلیے کو شرعی حلیہ بنائیے نا، تو ان کا ایمان، ان کا دل بھی جو ہے مسلمان دل ہوگا۔ اگر ان کا ظاہر مسلمان ہوگا تو ان کا باطن بھی انشاءاللہ مسلمان ہوگا۔ لہذا آپ کوشش یہ کیجئے کہ مکمل اپنے بچے کو اسلامک اسلامی طریقے کے مطابق اس کو ڈھالیے، اس کے عقیدے کو، اس کے ایمان کو، اس کے جسم کو، اس کے حلیے کو اور اس کی تعلیم کو، اور اس کو قرآن پڑھائیے، اس کو تجوید پڑھائیے، اسی طرح سے اس کو قرآن ترتیل کے ساتھ، قرأت کے ساتھ پڑھنا سکھائیے۔ یہ ساری دینی کام آپ ضرور کیجئے۔ دیکھیے دینی کام میں نے اتنے بتائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی پڑھائی اپنے بچوں کو مت پڑھائیے، دنیاوی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، تو خصوصاً جہاں مسلم پچھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسلمان تو وہ قوم ہے جن کے لیے سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرا کی تھی کہ پڑھو، اور آپ کو پتا ہوگا جو جنگ بدر میں جو لوگ قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے تھے، ان قیدیوں کا فدیہ اللہ کے نبی نے کیا مقرر کیا کہ وہ بچوں کو پڑھنا سکھائیں گے، وہ بچوں کو لکھنا سکھائیں گے، وہ دو بچوں کو سکھائیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لہذا وہ دین، وہ شریعت جس نے بار بار پڑھنے کی تعلیم دی، بار بار سیکھنے کی تعلیم دی، آج مسلمان وہی پڑھائی سے دور ہے، وہی مسلمان جو ہے پڑھنے سے دور ہے۔ یاد رکھیے شریعت دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتی۔ ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں جو دعا سکھائی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے آپ اپنا حصہ مت بھولیے، جو حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کا رکھا ہے نا، اس کو آپ حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کہیں بھی منع نہیں ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ دیجئے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم، لیکن دین کو مت بھولیے۔ اگر دین کو آپ نے بھلا دیا، صرف دنیاوی تعلیم میں لگ گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا، کہ اللہ تو میری دنیا بنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، کوئی بدلہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کی آخرت میں آخری آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اپنے بچے کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دے رہے ہو، اخروی تعلیم تم کچھ نہیں دے رہے ہو۔ اور اب جب بچہ نافرمان بن جاتا ہے، جب بچہ جو ہے اطاعت نہیں کرتا ہے آپ کی، تب آپ روتے ہو، بلبلاتے ہو کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سن رہا، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سمجھ رہا، ہماری بات نہیں مان رہا۔ یاد رکھیے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اس پر دھیان رکھیں۔ اگر ہمارا بچہ دیکھیے ماں باپ نا بچوں کا اس بات کا تو دھیان رکھتے ہیں کہ بچہ اسکول میں کیا پڑھ کر کے آ رہا ہے، مدرسے میں اور جو ہے ٹیوشنز میں کیا پڑھ کر کے آ رہا ہے، لیکن مدرسے میں کیا پڑھ کر کے آ رہا ہے وہ ماں باپ نہیں پوچھتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب وہ مکتب سے پڑھ کر کے آتے ہیں تو ان کو نہیں پوچھتے کہ بیٹا آج آپ نے قرآن سبق سنایا کہ نہیں سنایا، آج آپ نے جو ہے دعائیں سنائی کہ نہیں سنائی، اذکار سنائے کہ نہیں سنائی، یہ نہیں پوچھتے ماں باپ۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جیسے وہ اسکول کا دھیان رکھتے ہیں نا، ویسے اس کا بھی دھیان رکھے۔
कभी कभार बच्चों से सवाल कर लिया करें कि बेटा बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के अलावा क्या किसी की इबादत की जा सकती है क्या, हाँ अल्लाह के अलावा औलाद कौन देने वाला है, रोज़ी कौन देने वाला। इस तरह से बच्चों से सवालात करें, ईमान के सवाल, अक़ीदे के सवाल, अल्लाह के नबी के वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, तुम्हें पता है क्या। इस तरह से बच्चों को सवाल करो, दीनी तालीम उनको दो और दीनी तालीम में उन्हें आगे बढ़ाओ, और दुनियावी तालीम जो है आप दो, यकीनन दो, लेकिन दीनी तालीम को उस पर तरजीह दो। अब जब आप दुनियावी तालीम अपने बच्चों को देंगे ना, तो उसमें भी चंद बातों का ख्याल माँ बाप को रखना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं सरसरी तौर पर आपके सामने कुछ बातें रखूँगा, तो आप ज़रूर भी ज़रूर उन बातों को जहन में रखें। बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए स्कूल के इंतखाब में जो बातें हमें जहन में रखनी है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्कूल का इंतखाब आप बहुत सोच समझ करके करें। आज हमारे यहाँ मामला ये है कि सब जगह स्कूल्स जो फैले हुए हैं वो गैर मुस्लिम्स के स्कूल्स हैं। आप चाहे क्रिश्चियन स्कूल ले लें, आप चाहे गैर मुस्लिम स्कूल्स ले लें, सब जगह जो है गैर मुस्लिम स्कूल्स फैले पड़े हैं। अब हमारे यहाँ माँ बाप आला तालीम के चक्कर में, अपने बच्चों को अप टू डेट रखने के चक्कर में किसी भी मिशनरी के स्कूल में दाखिल कर देते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में। अब वहाँ पर वो लोग बच्चे के जहन को बनाते हैं, यानी वो चर्च भी होता है उनका, स्कूल भी होती है, वहीं पर वो अपने बच्चों के, हमारे बच्चों का जहन बनाते हैं। किस बात का? ईसाई जहन बनाते हैं। वो प्रेयर में खड़े करते हैं तो ऐसे प्रेयर पढ़ाते हैं जिसमें शिरकिया अल्फाज हो, जो है हमारे अकीदे और ईमान के ख़िलाफ़ हो। इसी तरह वो कभी कभार बच्चों से वो काम करवाते हैं जो उनके अक़ीदे और ईमान के ख़िलाफ़ हो, और जो है मोमबत्ती लेकर के खड़े हो जाना, इस तरह की हरकतें वो हमारे बच्चों से करवाते हैं। तो स्कूल का इंतखाब माँ बाप के ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि वो सही स्कूल का इंतखाब करे अपने बच्चे के लिए, ऐसे स्कूल का जो उसके ईमान और अक़ीदे का दुश्मन ना बने, वहाँ पर उसके जहन में शुकूक और शुबहात इस्लाम के ताल्लुक़ से पैदा न किए जाएँ। बहुत सारे स्कूल्स हमने, जहाँ तक हम जानते हैं उनके बारे में, उसमें बच्चों के जहनों में ये बात डाली जाती है कि इस्लाम में ये चीज़ें हैं। इस टीचर्स को बाकायदा ताकीद की जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है कि मुस्लिम बच्चों को कैसे जो है उनके जहनों में आप इस्लाम के ख़िलाफ़ शुकूक व शुबहात पैदा करें। अब वो बच्चे छोटे से, जो 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जब उनके जहन में शुकूक और शुबहात डाल दिए जाते हैं ना, तो अब वो निकलते नहीं है, वो बहुत वक्त तक बाकी रहते हैं। और अल्लाह ना करे कहीं ऐसा होता है, कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि वो ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो याद रखिए, वालिदैन के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होता है ना कि वो अपने स्कूल का, सही स्कूल का इंतखाब करें। ऐसा स्कूल हरगिज़ मुंतखब ना करें जो उनके ईमान और अक़ीदे का दुश्मन हो। स्कूल जब आप देख रहे हैं तो आप सबसे पहले स्कूल की नौइयत और हैयत देखिए कि स्कूल कैसा है, कि वहाँ पर उनकी कोई इबादत गाह है या नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि अगर इबादत गाह है वहाँ पर, जैसे क्रिश्चियन स्कूल है और वहाँ पर चर्च है स्कूल ही में, तो आप ऐसे स्कूल में मत डालिए बच्चों को, रोकिए आप ऐसे स्कूल में डालने से। गर्चे आपको ज़ाहिरन दुनियावी एतबार से वो स्कूल कितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी अपने बच्चे को वहाँ पर मत डालिए, क्योंकि आपका दुनिया में अगर हमारा बच्चा रोटी जो है चटनी रोटी खा करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा, ये हमें पसंद है, लेकिन वो अपने ईमान से हाथ धो बैठे, ये हमें पसंद नहीं। तो आप ये सोचिए कि स्कूल में जब आप एडमिशन करवा रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले स्कूल की ज़ाहिरी शक्ल देखिए, हैयत देखिए कि क्या उसके अंदर इबादत गाह है, अगर है तो मत डालिए आप। और दूसरी चीज़, आप डालते हैं तो आप ये भी देखिए कि प्रेयर्स में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उसके बाद अलग से जो है क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती है, वो सारी चीज़ें आप देखें। और जब आपको मुकम्मल तसल्ली हो जाए कि हाँ यहाँ पर मेरे बच्चे के अक़ीदे, ईमान और मनहज पर कोई आंच नहीं आएगी, तब आप अपने बच्चों का वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। तो वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज स्कूल का है, वरना याद रखिए ऐसे दहरियों के स्कूल में डाल करके, मिशनरीज़ के स्कूल में डाल करके, गैर मुस्लिमीन के स्कूल्स में डाल करके आप अपने बच्चे के अक़ीदे और ईमान को ख़राब ना करें। हालांकि बहुत अफसोस उस वक्त होता है ना कि जब वालिदैन को पता होता है, बाज़ हमारे पास कॉल्स आते हैं, वालिदैन कॉल करते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में इस तरह की बातें बताई जा रही है, हम क्या करें। मैंने कहा भाई क्या करें, क्या ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या करें, अभी के अभी उस बच्चे को निकालिए आप उस स्कूल
اسکول سے، گرچہ اس کا اتنا سال ویسٹ ہو جائے یہ ہمیں برداشت ہے کہ اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے اس سے، آپ نکالیے کسی اور اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروائیے، ایسے اسکول میں کروائیے جہاں پر اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو، ایسے اسکول میں ایڈمیشن کروائیے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ یہ بات سمجھو کہ اسکول کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا، اور ایسے اسکول میں ہرگز اپنے بچوں کو مت ڈالیے جس میں ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا منہج اور ان کا دین خراب ہوتا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اسکول کے انتخاب میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسکول ڈریس بچوں کا کیسا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں بچے 10th تک کے چونکہ اسکول چلتی ہے، اس کے بعد ہائر شروع ہوتی ہے 11th 12th، لیکن 10th تک کے بھی بچوں کا نا بہت سارے اسکولز میں اسکرٹ پہنا کر کے جو ہے اسکول والے بلاتے ہیں، مت ڈالیے ایسے اسکول میں۔ ایسے اسکول میں وہ اسکولز جو بے حیائی بچوں کو کپڑوں میں دے رہے ہیں، وہ کیسے ان کے دلوں سے بے حیائی کو نکال سکتے ہیں؟ ایسے بچے تو بے حیا بنیں گے نا، کہ بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں، 10th میں بچی ہے اور وہ اسکرٹ پہن کر کے اسکول جا رہی ہے، اس کے گھٹنے ظاہر ہو رہے ہیں، لہذا ایسے اسکول میں ہرگز آپ اپنے بچوں کو مت ڈالیے۔ ہاں، اور جو ہے یہ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کو اسکولز میں ڈریس کیسا ہے، اسکول کا شرعی ڈریس ہے یا نہیں ہے، اس کو پابندی کرائی جا رہی ہے نہیں، حجاب پہنایا جا رہا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے۔ گرچہ اسکول آپ کا چھوٹا ہوگا نا، چلے گا، آپ کا بچہ بنیادی تعلیم اسکول کی حاصل کر لے گا، چلے گا، اور دنیا میں بہت زیادہ ترقی نہیں کرے گا تب بھی چل جائے گا، لیکن اس کا ایمان محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اچھے اسکولز مل رہے ہیں، بڑے پیمانے پر بہت اچھی پڑھائی ہو رہی، بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھائیے، لیکن اس میں ان تمام چیزوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ کپڑے بھی دیکھیں، ڈریس بھی دیکھیں کہ بچوں کو کس طرح کے ڈریس وہ لوگ پہنا رہے ہیں۔ ہاں، اگر صحیح لباس ہے، جسم کو ڈھکنے والا ہے، تو آپ اپنے بچوں کا وہاں پر ایڈمیشن کروائیں، لیکن اگر ایسا ڈریس ہے جو آپ کے بچوں کا جو ہے جسم بھی صحیح طریقے سے نہیں ڈھانپ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہرگز آپ وہاں پر اپنے بچوں کا ایڈمیشن نہ کروائیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا چیلنج والدین کے لیے ہے کہ وہ صحیح اسکول کا انتخاب کرے اپنے بچوں کے لیے، تاکہ ان اسکولز میں جو ہے ان کے بچے کے ایمان اور عقیدہ محفوظ رہ سکے۔ تو الحمدللہ ہم نے بات کی تعلیمی تربیت پر کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت کیسے کریں، اس میں ہم نے دینی تعلیم کی اہمیت دیکھی، اس کی فضیلت دیکھی، اسی طرح سے دینی تعلیم میں ہمیں اپنے بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسکول دنیاوی تعلیم سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم پر بھی دھیان دیں، اور مکمل دھیان دیں، اس کو ترجیح دے دینی تعلیم کو، تاکہ آپ کا بچہ جب اسکول سے پڑھ کر کے نکلے نا، ڈاکٹر بنے تو مسلم ڈاکٹر بنے، مسلم انجینئر بنے۔ اور اب یہاں سے انشاءاللہ تو یہ ساری باتیں ہماری ہو چکی، اب یہاں سے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، پڑھانے میں اسلوب کیا اختیار کیا جائے، کیسے بچوں کو سکھایا جائے، کیسے بچوں کو جو ہے تعلیم دی جائے، ایک بات کو کئی بار دہرایا جائے، اور کیا کیا آسان طریقے سے جو ہے سلیبس کو بہت آسان کر کے پیش کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آگے کے درس میں بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے نا کہ دنیا کے سب سے بہتر، سب سے اچھے معلم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو سب سے بہتر، سب سے اچھے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان لوگوں پر جو ہے اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ہاں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے دنیا بھر کا تمام علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اب احادیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم الطب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب آدمی بیمار ہو، بخار ہو تو کیا کریں، اسی طرح سے کوئی پیٹ کا مرض ہو تو کیا کریں، بہت ساری جو ہے طبی جو ڈاکٹر کی یعنی جو مشورے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دیے ہیں۔ اسی لیے آپ جب جو ہے احادیث کی کتاب دیکھیں گے نا، جسے آپ صحیح بخاری اٹھا لیں گے تو اس میں آپ کو ایک کتاب ملے گی، کتاب الطب، یعنی جو ہے بیماریوں
بیماریوں کے علاج کا بیان، اور کئی احادیث کی کتابوں میں آپ کو اس طرح کی کتابیں مل جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک کی وضاحت کر دی. 262 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے انی ارا صاحبکم، کہ ہم تمہارے جو ہے معلم کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں، تمہارے صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، وہ تمہیں سب کچھ سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تمہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اجل، ہاں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ نے سب کچھ ہمیں سکھایا. لہذا دنیا کے سب سے بہترین معلم کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسا معلم اس دنیا میں نہ تو کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیسے بچوں کو تعلیم دینے کا حکم دیا، کیسے بچوں کو تعلیم دیا آپ نے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے درس میں دیکھ. چونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، انشاءاللہ آگے بھائیوں بہت ساری باتیں آنے والی ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ جیسے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آگے جو ہم لوگ کل کے درس میں دیکھیں گے کہ تعلیم میں آسانی پیدا. بچوں کو سب سے پہلے تعلیم کے اصولوں میں سے ہم یہ کریں کہ تعلیم میں آسانی پیدا کریں، اور بچوں کو آسانی سے سلیبس کو، اگر کوئی مضمون مشکل ہونا تو اس کو آسان بنا کر کے پیش کریں، کوئی بھی چیپٹر جو مشکل ہے اس کو آسان بنا کر کے پیش کریں. تو آسانی ہمیں بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں، بچہ ایک بار نہیں سمجھا تو اس کو 2 بار سمجھانی چاہیے، واضح الفاظ میں سمجھانا چاہیے، مثالیں دے کر کے سمجھانا چاہیے. یہ بہت سارے کچھ آداب ہے، کچھ طریقے ہیں انشاءاللہ، ان میں سے میں جو اہم طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ بچوں کو ہم کیسے پڑھائیں اپنے بچوں کو. دیکھیے بچوں کا اسکول میں پڑھنا اور ٹیوشنز میں پڑھنا یہ ایک الگ بات ہے، اور آپ کا بچوں کو خود سکھانا یعنی ہر اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اسکول ہی کی پڑھائی بچوں کو پڑھانی پڑتی ہو. نہیں، دنیاوی چیزیں بھی آپ کو بچے کو سکھانی ہیں تو آپ کیسے سکھا سکتے ہیں. یعنی بیٹا یہ کام کرنا ہو تو آپ ایسے کریں، ایک بار نہیں سمجھ میں آیا تو آپ 2 بار سمجھائیں. اس طرح سے یعنی ہر اعتبار سے آپ بچوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے. ناظرین آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کا ہمارا درس کیسا لگا، آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اور جو باتیں ہم نے بیان کی ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی آپ ضرور کمنٹ کریں. اور یاد رکھیے یہ ہماری کوشش ہے، اللہ رب العالمین بس ہمیں ہمت حوصلہ دیں کہ ہم یہ اس طرح کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے رہیں. ہماری یہ کوشش ہے، ایک اچھی کوشش ہے، دا وے آف سلفیہ کی ایک اچھی کوشش ہے کہ ہمارے بچے نیک اور صالح بنیں. اس کی ہم لوگ محنت اور کوشش کر رہے ہیں. ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ جو باتیں سن رہے ہیں ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اور مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت کامل ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین نے ہر ایک میں کمی رکھی ہیں. آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیں، اچھا بھی دیں. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی کمیاں ہو تو وہ بھی آپ بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری محنت ہے، ہماری کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. تو آج کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی کہ بچوں کو ہم کیسے پڑھائیں. سب سے پہلے تو دینی تعلیم پڑھائیں اور پھر دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں، لیکن اس میں کن کن چیزوں کا دھیان رکھیں. دینی تعلیم میں ہم کیا کیا چیزیں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی تعلیم سیکھنے، سکھانے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں بہتر تربیت کرنے والا بنائیں. اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو، کمیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائیں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.